وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے دلوں میں سختی محسوس کریں، اور اچھی طرح یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج کل لفظ جہاد کو انتہائی عجیب کر کے اور اس کو بڑا خوفناک کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جہاد بڑی کوئی نہ خطرناک چیز ہے۔ جہاد کو اگر دو لفظوں میں میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو جہاد کا مقصد کیا ہے؟ پہلا، شرک کا خاتمہ، دوسرا ظلم کا خاتمہ۔ ہم حضرت انسان ہیں، ہم زمین پر اللہ کے نائب ہیں، ہم اس کے خلیفہ ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے کہ یہ خلیفہ جو اس کا نائب ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، وہ ایک گوبر کے مجموعے کو، جسم کی شرمگاہ کو اپنا خدا مان کے اس کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیں؟ یہ انسان کی انسانیت ہے، یہ اس کی افضلیت ہے۔ بھئی درخت ملا تو اس کو سجدہ شروع کر دیا، گائے ملی تو اس کو سجدہ شروع کر دیا، کتے آئے تو اس کو سجدہ شروع کر دیا، شرمگاہ آئی تو شرمگاہ کو سجدے شروع کر دیے۔ انسان کا ایک مقام اور وقار ہے۔ ظلم اور شرک، دو چیزوں کو ختم کرنے کا نام جہاد۔ اب یہ درجہ بدرجہ ہے، یہ درجہ بدرجہ ہے، یاد رکھیے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اس آیہ مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک اور ظلم، ان دو چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بھئی دیکھیں نا جی، اس کائنات میں جو بھی میرے رب نے تخلیق کیا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ حقوق تو ہیں نا۔ جانور بھی ہے تو جانور کے بھی حقوق ہیں، پودے ہیں تو ان کے بھی حقوق ہیں۔ ہر ایک چیز کا ایک حق ہے۔ جو حق چھین لیا جائے اسی کو ظلم کہتے ہیں، حق واپس دلایا جائے یہ جہاد کہلاتا ہے۔ کسی کا حق لے کر کے اس کو دلوایا جائے۔ اچھا جی، اسی طرح پھر جہاد کی ابتدا دو طرح ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دفاعی جہاد، جس طرح یہ 6-7 مئی کو بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان کے معصوم بچوں کو اور شہریوں کو، بچیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ تو پھر ریبٹل کے طور پر دفاع کرتے ہوئے مسلمانوں نے الحمدللہ افواج پاکستان نے ان کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب یاد رکھیے، اگر مسلمانوں پر حملہ ہو، انہیں ظلم کا نشانہ بنایا جائے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ فرض عین تھا کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہمارے ملک کے املاک کو نقصان پہنچایا، اب ہمارے اوپر جہاد فرض عین ہو گیا تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ سورہ حج کی 39 نمبر آیہ مبارکہ، اللہ ان پر رحم فرمائے گا، کرم کرے گا، ان کی مدد کر کے ان کو فتح نصیب کرے گا۔ آپ نے دیکھ لیا، ہم نے دفاع کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ہم پر ظلم ہوا، ہم نے ظلم کو روکا۔ ظلم سہنا از خود ایک ظلم ہے، ظلم سہنا بھی یہ غلط بات ہے، ظلم کیا جائے اس کے خلاف۔ پھر ہوتا ہے جی ابتدائی جہاد، جہاد بالسیف۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ اس وقت اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفار کے خلاف جہاد کریں،
جس کا مقصد دین کو پھیلانا اور ظلم کو روکنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی امرتو، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں۔ حضور مختار کل ہیں، حضور مختار کل ہیں، وہ خود سلطنت ہیں، بانی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا پورا حکم سلطنت کا حکم ہے، آپ جو ارشاد فرما دیں اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور پھر یاد رکھیے شرائط اس کی نا جو عوام الناس کے لیے اس جہاد کی شرائط ہیں عوام الناس کے لیے۔ پہلا، امام یعنی حکمران کی اجازت جہاد بالسیف کے لیے اسلامی حکومت کی اجازت ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا جی، پورا ملک پاکستان ہاں جی انڈیا کے اس حملے کے خلاف حکومت پاکستان سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم تمام کے تمام کافروں کو خود جواب دیں گے، لیکن حکومت نے اجازت نہیں دی۔ حکومت نے کہا جی ہماری افواج موجود ہیں اور وہ خود اس کا جواب دیں گی۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب پورے ملک کے لیے کھلم کھلا اجازت ہے کہ آپ جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں، تو پھر سب کے اوپر جہاد فرض عین ہو جائے، لیکن حکومت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکورٹی ادارے ہیں، ہمارے مجاہدین ہیں، ہماری افواج ہیں، ہم نے باقاعدہ ایک پورا منظم طریقے سے جواب دینا ہے، اور اس طرح نقصان بھی کم ہوگا اور ایک حکمت عملی کے تحت ان دشمنوں کو جواب دیا جائے گا۔ اور پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کے لیے جتنی طاقت تم سے ہو سکے۔ سورہ انفال کی 60 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بابا یہ عام بات نہیں دشمن کو جواب۔ اب انڈیا کے پاس کیسے کیسے میزائل ہیں، ہاں جی کتنا زبردست اسلحہ ہے، ایک عام فوجی کے پاس اتنی خطرناک بندوقیں، عام آدمی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ ہماری افواج جو ہیں، ہمارے مجاہدین وہ تو ٹرین ہے نا جی، ان کو تو باقاعدہ اس بات کی تربیت دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے، جہاد سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دینا بھی ضروری ہے۔ آقا جی جب بھی کسی علاقے میں اپنا لشکر بھیجتے پہلے دعوت دیتے، یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر 2634 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اور پھر یاد رکھیے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے۔ جہاد کی ابتدا سب سے پہلے نفس سے اور شیطان سے کی جائے گی۔ جہاد کی ابتدا یہ پہلا قدم، جہاد کی ابتدا نفس سے اور شیطان سے کی جائے گی، یعنی انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ لڑے اور پھر شیطان کے ساتھ۔ آقا جی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، اور دوسرا یہ ہے جی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی جہاد ہے۔ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ جہاد کہنا یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ سنن ترمذی شریف کے اندر 2174 نمبر پر۔ اور پھر اس کے بعد اگر حالات تقاضا کریں تو مسلح جہاد کیا جائے گا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے کچھ لوگ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، کچھ لوگ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں، جو بالکل سراسر غلط ہے۔ حالانکہ جہاد میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مذہبی شخصیات کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ یہ 3015 نمبر پر صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اسلام کسی بچے کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں دیتا، نہ کسی عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے، ہاں جی مذہبی شخصیات کو، عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانا بالکل اسلام کی یہ تعلیمات نہیں۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے درجہ بدرجہ جہاد ہوگا۔ اب جو حکومت ہے ان کے اوپر درجہ بدرجہ جہاد فرض ہوگا۔ مثلا پہلے ابتدائی کافروں سے جہاد کیا جائے گا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ جہاد کی جو سب سے زیادہ قریبی آپ کے ہے وہ جگہ، وہاں سے جہاد شروع کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں سے
جو ہے وہ اس کی ابتدا کی جائے، ان سے جہاد کیا جائے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے تعلیمات دی جائیں۔ پھر اس کے بعد قرب اس لیے راجح ہے کہ اس میں جہاد کی سواریوں، سفر خرچ اور آلات اور اسلحے کی کم ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم یہاں سے اسرائیل لڑنے چلے جائیں، یہاں سے امریکہ لڑنے چلے جائیں، تو وہاں پر ہمارا اسلحہ کون پہنچائے گا؟ تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہندوستان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، یہ ہمارے بالکل قریب ہے۔ پھر وہاں پر جب اسلامی حکومت آئے گی، پھر ان کے جو قریب ہوگا ان کے اوپر جہاد فرض ہوگا، جو ان کے قریب ہوگا پھر ان کے آگے جہاد، اس طرح درجہ بدرجہ چلتا جائے گا۔ جب مسلمان قریبی کافروں کو چھوڑ کر بعیدی کافروں سے جہاد کے لیے جائیں گے تو عورتوں اور بچوں کو خطرے میں چھوڑ جائیں گے۔ جب مجاہدین تو سارے چلے گئے، بندے تو چلے گئے، عورتیں کہاں سے سنبھالتی پھریں گی بچوں کو؟ عورتیں کیسے نظام سنبھالیں گی؟ عورتیں نہیں سنبھالیں گی۔ چوتھا، بعید کی بنسبت انسان قریب کے حالات سے زیادہ واقف ہوتا ہے، سو مسلمانوں کو اپنے قریبی ممالک کی فوج کی تعداد، ان کے اسلحے کی مقدار، ان کے دیگر احوال بنسبت بعید ممالک سے زیادہ واقفیت ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے ہندوستان کے اندر کتنے میزائل پڑے ہوئے ہیں، ان کے کتنے جہاز ہیں، ان کے کتنی فوجی تنصیبات ہیں، ساری ہم نے الحمدللہ جانی، لیکن ہمیں اس وقت پتہ نہیں امریکہ کے اندر کیا صورتحال، ان کے پاس کیا اسلحہ ہے، یہ اس بات کا علم نہیں، لیکن قریب کا علم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر کوئی کام زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہو وہیں سے ابتدا کرنی چاہیے، اور بعید ملک کی بنسبت قریب ملک سے جہاد کرنا آسان ہے، سو اس سے جہاد کی ابتدا کرنا واجب ہے۔ اور اسی ایک اور روایت کے آخری روایت بخاری شریف کی، میں اس پر ہی بات ختم کرتا ہوں جی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت عمر بن ابی سلمہ یہ حضور کی تربیت میں تھے، ہاں جی۔ تو کھانا لگا، بارات آئی، تو کہتے ہیں سمع عمر ابن ابی سلمہ یقول كنت غلاما ما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یدی تطیش فی الصحفة فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک فما زالت دلک تعمتی بعد۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی بڑے برتن میں کھانا دیا جائے نا جی، اب بھی کسی کسی علاقے میں ہے، ویسے اب نہیں ہوتا، پہلے ہمارے ہاں بھی ایسے ہی تھا، ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی تھا۔ اماں جی جب چاول پکاتی تھی نا، بڑی پرات میں ڈال کے دے دیتی تھے، لاؤ چلو کھاؤ، ہاں جی۔ وہ چوری بنتی تھی ہمارے گھر میں، اور چاول بنتے تھے، اس طرح کی کوئی بھی چیز بنتی، اور ہمارے گھر میں کھانا بھی بڑے برتن میں ڈال کے سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بھی بچہ تھا، لیکن تربیت میں حضور کے تھا، تو کبھی میں ادھر سے کھانا اٹھا لیتا تھا، کبھی ادھر سے اٹھا لیتا تھا، کبھی ادھر سے اٹھا لیتا، یعنی میرا پوری پرات کے اندر ہی ہاتھ اس طرح گھومتا ہی چلا گیا۔ تو میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کیا کر رہے ہیں، اس طرح نہ کرو۔ سب سے پہلے میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا غلام سم اللہ، بسم اللہ شریف پڑھو بیٹا، بسم اللہ شریف۔ پھر وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے قریب ہے، تمہارے سامنے ہے، وہاں سے کھاؤ، ہاں جی۔ فما زالت تلک طعمتی بعد، اور پھر میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ کہتے ہیں جی جب حضور نے یہ حکم فرمایا، اس کے بعد ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق میں کھاتا رہا۔ تو کھانے کے آداب بھی حضور نے بتائے کہ پرات ہے، بڑا برتن ہے آپ کے پاس، عرب کے اندر آج بھی جو ہے وہ بہت بڑا لگا دیا جاتا ہے، پورا اونٹ اور گائے، ہاں جی، اس پرات کے اندر رکھ دی جاتی ہے، اور ساروں سے کہتے ہیں آ جاؤ بھائی۔ تو ہر ایک کو اپنے سامنے سے ایک تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا جائے گا، سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے گا، جو کھانا قریب ہے وہاں سے کھایا جائے گا۔ اب یہ آپ اندازہ کیجئے کہ درجہ بدرجہ اللہ نے اور اس کے حبیب نے ہماری تربیت کیسی کی۔ پوری کائنات میں یہ میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، جتنے بھی مذہب ہیں اس ٹائم، وہ ہندو ہے، وہ عیسائیت ہے، وہ جتنے بھی ہیں، جس طرح میرے نبی نے ہمیں کھانا پینا، سونا، معاشرت، معاشی مسائل، خاندانی مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، یہ سارے مسائل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتائے ہیں، ایک جو ہے نا جی پوائنٹ پر حضور نے جو ہماری تربیت فرمائی، پوری کائنات میں کوئی لے آؤ، کوئی مذہب ایسا لے آؤ جس نے اس طرح تربیت کی۔
کپڑے کس طرح پہننے. ہاں جی کل جمعہ شریف گزرا ہے نا, تو جمعہ شریف کے بارے میں حضور کی احادیث موجود ہیں کہ کس طرح کپڑے پہننے, نہانا ہے, خوشبو لگانی ہے, اپنے سارا جو ہے نا جی وہ انتظام کرنا ہے. اس طرح عیدین کے لیے ہے, عام روٹین میں ہے. عام دنوں میں بھی ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے جس لباس سے انسانی وقار مجروح ہوتا ہو. ہاں جی کچھا پاکے میں باہر ٹور پہنا. اکثر میں اب بچوں کو صبح جب اسکول چھوڑنے جاتا ہوں نا جی, تو اکثر وڈے وڈے بندے, اے نہیں کہ بچے نے, وڈے وڈے بندے گوڈیاں تو اتنے کچھا پا کے موٹر سائیکل سے جا رہے ہوتے ہیں. یہ انسانی شخصیت مجروح ہو رہی ہے, غلط بات ہے. اتنے بنیان پائی ہوتی, تھلے کچھا پایا ہوتا ہے. خدا کے بندوں کیا کر رہے ہیں, یہ وقار کے خلاف ہے. مرد کے لیے گھٹنوں سے اوپر ننگا رکھنا, گھٹنوں کو ننگا رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں جی اب یہ تہذیب ہمیں کس نے سکھائی؟ اسلام نے سکھائی. ہاں جی تو اسی طرح دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.